اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں وارن بفیٹ کے نقطۂ نظر سے ٹریڈنگ میں کامیابی پر، خاص طور پر جو نفسیاتی پہلو ہیں اور ان میں بھی صبر کی اہمیت۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس ایک تجزیہ ہے، عنوان ہے وارن بفیٹ تجارت میں صبر کا راز۔ تو آج ہم اس کے اہم نکات دیکھیں گے۔ جی اور شروع میں ہی ایک حیران کن بات یہ ہے کہ تقریباً 90% ٹریڈرز وہ اپنے پہلے ہی سال میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ تعداد واقعی چونکا دینے والی ہے، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر اتنے لوگ، مطلب اتنی بڑی اکثریت کیوں ناکام ہوتی ہے؟ کیا صرف مارکیٹ مشکل ہے یا کچھ اور بات ہے؟ صحیح کہا۔ تو آج ہم اسی تجزیے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی وارن بفیٹ کے مطابق یہ جو جذباتی رکاوٹیں ہیں، خاص کر بے صبری، ان پر قابو پا کر کیسے کامیابی کے امکانات بڑھائے جا سکتے ہیں۔ بالکل، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو تجزیہ کیا کہتا ہے؟ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، تجزیے کا جو اصل نقطہ ہے اور جس پر بفیٹ ہمیشہ زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹریڈنگ میں ناکامی کی وجہ اکثر ٹیکنیکل مہارت یا کوئی خاص حکمت عملی کی کمی نہیں ہوتی۔ اچھا، تو پھر کیا؟ اصل مسئلہ وہ کہتے ہیں جذبات پر قابو نہ ہونا ہے، ایموشنل کنٹرول کا فقدان۔ یعنی یہ چارٹ پڑھنے یا کمپنی کی بیلنس شیٹ سمجھنے سے زیادہ مشکل کام اپنے اندر کے خوف اور لالچ کو سنبھالنا ہے؟ بالکل، یہی تجزیہ کہتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں جلدی پیسہ کمانے کی چاہ میں۔ اب جب مارکیٹ ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی یا بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتی ہے تو خوف، آپ سمجھے، وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اور پھر گھبراہٹ میں؟ جی، گھبراہٹ میں فیصلے ہوتے ہیں، یا تو نقصان میں جلدی بیچ دیا، جسے کہتے ہیں پینک سیلنگ۔ ہاں، یا پھر جب قیمتیں بھاگ رہی ہوں تو یہ سوچ کر کے ہم پیچھے نہ رہ جائیں، مہنگے داموں خرید لیا، وہ فومو والی بات، فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ صحیح، یعنی صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر بفیٹ کا وہ مشہور کال آتا ہے نا۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ بے صبرے لوگوں سے پیسہ صابر لوگوں کو منتقل کرنے کا ایک آلہ ہے۔ جی، مطلب بالکل واضح، جو صبر نہیں کرے گا وہ پیسہ کھوئے گا۔ لیکن یہ صبر، اس کا مطلب کیا ہے بفیٹ کے نزدیک؟ کیا صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا؟ تجزیہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ تجزیے کے مطابق بفیٹ کے لیے صبر صرف انتظار کرنا نہیں ہے، یہ ایک، آپ کہیں، فعال نظم و ضبط ہے۔ فعال نظم و ضبط مطلب یہ کہ آپ روزمرہ کے شور شرابے، مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کو نظر انداز کریں اور اپنی توجہ کمپنی کی جو بنیادی قدر ہے، اس کی فنڈامنٹل ویلیو اور اس کے لمبے عرصے کے امکانات پر رکھیں۔ اچھا، تو یہ انتظار تو ہے، لیکن ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے ساتھ۔ بے صبری جو ہے وہ فوراً نتیجہ چاہتی ہے۔ بفیٹ کا فلسفہ وقت کے ساتھ ویلیو بڑھنے پر یقین رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس جذباتی کنٹرول اور صبر کو عملی طور پر کیسے لایا جائے؟ کچھ طریقے، کچھ حکمت عملی بتاتا ہے تجزیہ؟ ہاں بالکل۔ تجزیہ 3 بنیادی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلی اور شاید سب سے اہم، کہ آپ اپنی رسک برداشت کرنے کی حد صاف صاف طے کریں۔ یعنی کہ اتنی رقم کبھی نہ لگائیں جس کا نقصان آپ برداشت نہ کر سکیں، یا جس کے کھونے کا ڈر آپ کو رات کو سونے نہ دے۔ بفیٹ خود بھی، آپ دیکھیں، بہت زیادہ رسک لینے سے بچتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیں تاکہ جذباتی دباؤ کم رہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری حکمت عملی؟ دوسری ہے کہ ہر ٹریڈ کے لیے ایک واضح منصوبہ ہو اور پھر اس پر سختی سے قائم رہا جائے۔ منصوبہ؟ کس قسم کا منصوبہ؟ مطلب خریدنے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ کس قیمت پر لینا ہے، یعنی انٹری پوائنٹ، اگر نقصان ہو تو کہاں تک برداشت کرنا ہے، یعنی سٹاپ لاس، اور منافع کہاں لینا ہے، یعنی ایگزٹ پوائنٹ۔ اور تجزیہ یہ بھی کہتا ہے کہ بفیٹ کے لیے یہ منصوبہ صرف قیمتوں کا نہیں ہوتا، یہ کمپنی کی تحقیق، اس کی اصل ویلیو کو سمجھنے پر مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، منصوبہ بنا لیا، لیکن جب مارکیٹ میں طوفان آیا ہو، جو اکثر آتا ہے، اس وقت منصوبے پر قائم رہنا یہ تو بہت مشکل ہوتا ہوگا۔ آپ نے بالکل پتے کی بات کی، یہی تو اصل امتحان ہے۔ تجزیہ کہتا ہے کہ یہیں پر آپ کے نظم و ضبط اور جذباتی پختگی کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو کیسے کریں؟ منصوبے پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ آپ نے وہ فیصلہ کیوں کیا تھا، اور آپ مارکیٹ کے جو روز کے اتار چڑھاؤ ہیں ان سے متاثر نہ ہوں۔ بفیٹ کی کامیابی کا بڑا راز یہی ہے کہ وہ جذبات کو فیصلوں پر حاوی نہیں ہونے دیتے، اور یہ چیز ظاہر مشق سے آتی ہے، تجربے سے آتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور تیسری حکمت عملی کیا تھی؟ تیسری ہے مسلسل سیکھتے رہنا، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ آپ سب جان گئے ہیں۔ اچھا۔ مارکیٹ ہمیشہ بدلتی ہے،
معیشت بدلتی ہے، کمپنیاں بدلتی ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اپنا علم تازہ رکھیں، نہ صرف ٹریڈنگ کی ٹیکنیک بلکہ ان کاروباروں کے بارے میں جن میں آپ پیسہ لگا رہے ہیں۔ بفٹ خود کو ایک بزنس اینالسٹ زیادہ سمجھتے ہیں، صرف اسٹاک ٹریڈر نہیں۔ واہ! وہ کمپنیوں کو سمجھتے ہیں، صرف قیمتوں کے گراف کو نہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وارن بفٹ کے فلسفے کا نچوڑ یہ ہے کہ ٹریڈنگ میں لمبی کامیابی کے لیے ٹیکنیکل علم سے کہیں زیادہ نفسیاتی مضبوطی چاہیے۔ جی بالکل۔ صبر، ڈسپلن، واضح پلاننگ، رسک کو قابو میں رکھنا اور ہمیشہ سیکھتے رہنا، یہی بنیادیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ تجزیہ بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کے جذبات آپ کے سب سے بڑے دشمن بن سکتے ہیں اگر آپ ان پر قابو نہ پائیں۔ بفٹ کی ساری حکمت عملی اصل میں ان انسانی کمزوریوں سے نمٹنے کے لیے ہی ہے۔ کامیابی آسان نہیں، مگر ان اصولوں پر چل کر امکانات بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، آخر میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ جو صبر اور نظم و ضبط کے اصول ہیں جو ٹریڈنگ میں اتنے اہم بتائے گئے، کیا یہ زندگی کے دوسرے معاملات میں بھی اتنے ہی کارآمد ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، خاص طور پر جب دباؤ میں فیصلے کرنے ہوں، چاہے وہ کریئر کا معاملہ ہو یا تعلقات کا یا کوئی اور بڑا چیلنج۔